اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ مسیح یسوع کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آج خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے موجود ہیں مبشر آصف نذیر گل صاحب۔ ان کا تعلق ہے اسمبلیز آف گاڈ یون آباد سے۔ آج خداوند کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے۔ میں نیشنل نیوز اور اس کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع بخشا کہ میں خداوند کا زندگی بخش کلام آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع ناصری کا جس نے میری زندگی میں یہ موقع بخشا کہ میں اس کے فضل سے آپ تک پہنچ سکوں اور خداوند کی آواز کو پہنچا سکوں۔ آئیں ہم آج سیکھیں گے مسیحی گھرانے کے لیے انجیل کے 5 اصول کیا ہیں جو ہماری مسیحی گھرانے کے لیے بہت ضروری اور اہمیت کا حامل ہیں، جس میں سے اگر میں یہ ہاتھ آپ کے سامنے آپ اس طرح کریں تو اگر میں اس چیز کو انگوٹھے کو کاٹ دوں تو یہ ہاتھ کسی کام کا نہیں ہے۔ میں اس ہاتھ سے کوئی کام بڑی مضبوطی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگر میں اس میں سے کوئی انگلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو یہ ہاتھ کی خوبصورتی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے مسیحی گھرانوں کو مکمل ہونے کے لیے انجیل 5 اصول بتاتی ہے۔ وہ 5 اصول وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کو ہوں۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ میں یسوع ناصری کے نام سے شروع کرتا ہوں، جس میں سے پہلا اصول ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا، یعنی کہ ہم اپنے خاندان میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کریں جیسے مسیح نے ہمیں معاف کیا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کلسیوں 3 باب کی 13 آیت میں، اگر ہم اس کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے جیسے خداوند نے ہمارے قصور معاف کیے ہیں۔ خداوند کا زندہ پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ یہاں پر پولس رسول کلیسیوں کے نام لکھتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ قصور کسی کی کوئی غلطی ہے، کسی کی کوئی خطائی ہے، کسی کی کوئی بری بات ہے جو آپ کو ہرٹ کرتی ہے، آپ کو ناراض کرتی ہے، تو اس کو معاف کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اس بات کو لے کر، اس غلطی خطا کو لے کر اپنے دل کو سخت کرتے ہیں تو عزیزو آپ خداوند کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر دل میں سختی ہے تو آپ خداوند کی برکت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ معاف کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ ہمیں مسیحی گھرانے میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ ہم یسوع ناصری کو دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مارا گیا، اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، 1 کم 40 کوڑے لگے، لعنتی موت گوارا کر لی، اور پھر بھی خداوند یسوع ناصری نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہ بولا کہ اے خداوند، پھر بھی ان کو کہا کہ اے خداوند ان کو معاف کر دے، کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اندر معافی کی روح رکھنی چاہیے، معافی کا درس رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر سکیں، ان کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر سکیں۔ خداوند کا ایک شاگرد یسوع ناصری کا، اس نے کہا کہ اے باپ، اے استاد، اگر میرا بھائی کوئی گناہ کرے تو مجھے کتنی بار اسے معاف کرنا چاہیے؟ اور اوپر سے وہ ایک عدد بھی بتا دیتا ہے کہ 7 بار، اور یسوع ناصری اس کو جواب دیتے ہیں کہ 7 کے بھی 70 بار اسے معاف کر۔ اگر تیرا بھائی کوئی غلطی یا خطا کرتا ہے تو ہمیں کتنی بار معاف کرنا ہے؟ 70 بار۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہم مسیحی گھرانے میں پوست نہیں ہے۔ ہمیں معافی کی روح رکھنی چاہیے اپنے اندر۔ دوسرا اصول دیکھتے ہیں۔ دوسرا اصول ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسا کہ مسیح نے ہم سے محبت رکھی ہے۔ محبت رکھنا جو ہے وہ
کس سے رکھنی ہے محبت؟ آج ایک سوال ہے ناظرین کے لیے، میرے لیے یہ سوال ہے کہ محبت رکھنی کس سے ہے؟ اس سے رکھنی ہے جو آپ کے ساتھ چلتا ہے، اس سے رکھنی ہے جو آپ کا ہر دکھ میں ہر سکھ میں ساتھ دیتا ہے، اس سے رکھنی ہے جو آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، اس سے رکھنی ہے یا عیب جوئی کرتا ہے، دوسروں کی چگلیاں کرتا ہے، غلطیاں خطائیں آپ کے ساتھ آ کر شیئر کرتا ہے، نیگیٹو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے؟ کس سے محبت رکھنی ہے آج ہمیں؟ آئے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 34 آیت کو، جس میں خداوند یسوع ناصری کہتے ہیں کہ میں تمہیں آج نیا حکم دیتا ہوں۔ اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، 13 باب اس کی 34 آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ اور وہ نیا حکم کیا ہے؟ ہمیں وہ نیا حکم کیا ہے جو یوحنا معرفت کی انجیل میں ملتا ہے اس کے 13 باب کے اندر، کہ خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ وہ نیا حکم ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس کو، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت سب چیزیں برداشت کرتی ہے۔ آج ہم میں برداشت کیوں نہیں ہے؟ ہم میں محبت نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہہ دینا کہ بھائی آپ اچھے نہیں ہو تو ہم اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہماری عیب جوئی کر دے اور ہمیں پتہ چلے تو ہم اسے معاف نہیں کرتے، کیونکہ ہم میں محبت نہیں ہے۔ محبت بہت ضروری ہے مسیحی گھرانے میں ہوتے ہوئے۔ محبت جو ہے وہ سب کچھ سہ لیتی ہے۔ محبت جو ہے، ہم اپنے بھائی سے محبت نہیں کر سکتے اور دوسرے کے باہر جا کے دوستوں کے ساتھ نئے بھائی بنا لیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اپنی بہن سے محبت نہیں ہوتی گھر میں اور دوسروں کے ساتھ محبت ہم جتاتے ہیں، ہم نام کے مسیحی رہ جاتے ہیں۔ ہم میں محبت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گھرانوں میں محبت پیدا کرنی ہے۔ بھائی کے ساتھ بھائی محبت رکھے، ماں کے ساتھ بھائی بیٹا محبت رکھے، بہن بہن کے ساتھ محبت رکھے۔ اگر ایک دن کبھی بہن جو ہے وہ بہن کا سوٹ مانگ لے تو وہ نہ دے تو وہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے، تو نے تو مجھے کبھی سوٹ ہی نہیں دیا پہننے کے لیے۔ کیا ہماری محبت سوٹ تک محدود ہے؟ نہیں، محبت جو ہے وہ محدود نہیں ہے۔ محبت میں کنڈیشنز نہیں ہوتی۔ یسوع مسیح نے جو ہم سے محبت کی ہے اس میں کنڈیشنز نہیں ہے۔ اس نے بے لوث محبت کی ہے۔ وہ ہم سے محبت ہم جو کرتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے کچھ ملے۔ ہم اگر کسی سے محبت چاہتے ہیں کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ دے، پر مسیح کی محبت جو ہے وہ لازوال ہے، وہ بے لوث ہے۔ وہ کچھ چاہتی نہیں ہے، وہ بدلے میں کچھ مانگتی نہیں ہے۔ وہ آپ سے بے لوث محبت کرتا ہے، اور ہمیں اپنے گھرانوں میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، بے لوث محبت کرنی چاہیے، بغیر کسی کنڈیشن کے۔ کنڈیشنز ہماری محبت کو جو ہے وہ اول نہیں بناتی۔ ہم بے لوث محبت کنڈیشنز کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہمیں کنڈیشنز کے ساتھ محبت نہیں کرنی، پر مسیح کی طرح بے لوث محبت کرنی ہے، جس میں کنڈیشنز نہ ہوں، جس میں کوئی ہمارا اپنا مفاد نہ ہو، ذاتی مفاد نہ ہو، بلکہ ہماری محبت خالص سونے کی طرح ہونی چاہیے۔ تیسری بات ہم سیکھیں گے، ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہیں؟ ہم روحانی طور پر مسیحی گھرانے میں ہوتے ہوئے ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلی بھی بات ہم نے سیکھی ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، دوسری ہے ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، اور تیسری یہ ہے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہمارے مقاصد کیسے ہونے چاہیے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی میں مقصد یہی ہے کہ اپنے گھرانے کو اسٹیبلش کریں، اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیں، اپنے بچے کو کسی اچھے بزنس مین بنا دیں، اپنے گھرانے کے کسی فرد کو میل نرس بنا دیں، کسی کو ٹیچر بنا دیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری مقصد میں یسوع مسیح کہاں پر ہے؟ ہمارے مقاصد میں یسوع مسیح کی کیا ویلیو ہے؟ یسوع مسیح ہمارے مقاصد میں کیا ویلیو رکھتا ہے؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کس نیت سے کام کرتے ہیں؟
جو ہمارے مقاصد ہے اس کے لیے ہم کس نیت سے کام کر رہے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے جو بھی کام کرو یہ جان کر کرو کہ مسیح یسوع کے لیے کرتے ہو۔ ہمیں ہر کام جو ہے وہ مسیح یسوع کے لیے ہی کرنا ہے۔ اگر ہم اپنا ہر ایک کام مسیح یسوع کے لیے کرتے ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد بالکل ٹھیک ہے، پھر ہم ایک صحیح ٹریک پر چل رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد ہماری زندگی میں یسوع ناصری کا جو ہے وہ عمل نہیں ہے، اس کی جو ہے ہماری زندگی میں اس کی فرسٹ پیورٹی نہیں ہے، تو ہم جو ہے اپنی زندگی کے مقاصد میں اس کو اول درجہ نہیں دیتے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اول درجہ دیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے۔ ان ساری چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ غیر قومیں ان چیزوں کی تلاش میں رہتی ہیں کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمیں یسوع ناصری کے پیچھے بھاگنا ہے، اس کی صلیب کو تکتے رہنا ہے۔ پھر ہماری لائف میں جو ہے وہ خوشحالی بھی آئے گی، سکونی بھی آئے گی۔ بے سکون ہم جو رہتے ہیں ہم سکون میں رہیں گے، ہماری ٹینشنیں، ہماری فکریں، ہماری پرابلمز، ہماری مصیبتیں جو ہے وہ ہم سے دور رہیں گی جب ہم اس کی صلیب کو تکتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا گول کیا ہے، ہمیں آج دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، اس کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جو آسمان پر ہے وہ جانتا ہے تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی۔ یسوع مسیح کہتے ہیں اپنی فکریں مجھ پر لاد دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہم اپنی فکریں اپنے اوپر ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ جب اپنی فکریں خداوند کو ہی نہیں دیں گے تو عزیزو ہم کیسے جو ہے وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم اپنی فکروں سے اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا سکتے، اپنے اسٹیبلش نہیں کر سکتے۔ جب اپنی فکریں، اپنے کام، اپنی باتیں خداوند یسوع مسیح کے آگے رکھ دیں گے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے چوتھی بات، جو بھی کام کرو یہ جان کر کرو کہ مسیح یسوع کے لیے کرتے ہو۔ یسوع ناصری کا ایک جو ہے وہ تمثیل ہے اور ایک معجزہ بھی ہے، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، جس میں خداوند یسوع ناصری ایک بہت بڑی بھیڑ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے شاگردوں کو کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ اور یہ بابرکت ہوگا۔ نہیں، وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کو لیتے ہیں اور باپ کی طرف کر کے ان پر دعا کرتے ہیں اور شاگردوں کو کہتے ہیں یہ دو، اور وہ دیتے ہیں اور وہ آگے سے جواب نہیں دیتے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اینڈ پر سب لوگ جو ہے وہ سیر ہو جاتے ہیں اور اینڈ پہ جو ہے آخر پر وہ 12 ٹوکرے روٹیوں کے اور مچھلیوں کے بھر کر رکھتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں خداوند یسوع ناصری ہے؟ کیا ہم اپنی میں تو نہیں ڈوبے ہوئے؟ ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو 5ویں بات ہے وہ ہے نرم مزاجی۔ نرم مزاجی، نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ ہماری گفتگو کیسی ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ؟ آج اگر ایک بہن بھائی کو کہہ دے کہ مجھے شاورما لا دو، میرے سے نہیں جایا جاتا، میں نہیں جاؤں گا۔ کیا ہماری گفتگو ایسی ہے؟ عزیزو، حلیمی بہت ضروری ہے زندگی میں۔ آپ اگر حلیم ہیں تو آپ جو ہے وہ خداوند کے نام کو عزت جلال دے سکتے ہیں۔ اگر آپ میں حلیمی نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ خداوند کے مسیحی گھرانے میں نہیں ہے۔ اگر مجھ میں معافی کی روح ہے، مجھ میں محبت ہے، مجھ میں جو ہے وہ میرے مقاصد ٹھیک ہے، میں جو کام کرتا ہوں وہ مسیح کے لیے کرتا ہوں، اگر مجھ میں اچھی گفتگو نہیں ہے، حلیمی نہیں ہے، تو میں بے فائدہ ہوں۔ میں اس طرح سے یہ ہاتھ دیکھیں، اس کو میں اگر اس طرح سے کروں گا تو میں ہاتھ کی خوبصورتی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اگر میرے میں حلیمی ہے اور معافی نہیں ہے تو پھر بھی میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ آپس میں ایسے ہیں، اور ہمیں مسیحی گھرانے میں ہوتے ہوئے ان کو اپنے مسیحی گھرانے میں جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو معاف کریں، غلطی خطاؤں کو اس کو رپیٹ نہ کرتے رہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ طنز نہ کرتے رہیں،
بلکہ اس کو معاف کریں اور اس کو دوبارہ نصیحت کریں، اس کی کاؤنسلنگ کریں کہ وہ اس چیز کو دوبارہ نہیں کرے۔ محبت رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی محبت رکھے، محبت میں کنڈیشنز نہ ہوں، اس میں آپ کے جو ہے وہ کنڈیشنز کے بغیر محبت کرے، اور جو اس میں آپ کا اپنا بینیفٹ نہ ہو کہ میں اس سے محبت کروں گا تو مجھے یہ حاصل ہوگا، اس طرح کی کنڈیشنز محبت میں نہ رکھیں۔ مسیح اس طرح کی محبت ہم سے نہیں چاہتا۔ پھر ہم نے سیکھا کہ مقاصد ٹھیک ہوں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس میں ہم خداوند یسوع ناصری کو اول درجہ دیتے ہیں یا نہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا جو بھی کام کرو یہ جان کر کرو کہ مسیح کے لیے کرتے ہو۔ اگر آپ کے کام مسیح کے مطابق ہے، اس کی مرضی سے ہے، تو پھر آپ بابرکت لوگ ہیں، اگر نہیں ہے تو آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ہماری گفتگو اچھی ہونی چاہیے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم حلیمی کے ساتھ ایک دوسرے سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے پیش آئیں۔ آج اگر باپ بیٹے کو کچھ کہہ دے تو آگے سے غصہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، حلیمی میں ریئیکٹ نہیں ہوتا میرے عزیزو، حلیمی میں برداشت ہوتی ہے، اور ہمیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسیح ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا رہا، اس زمینی زندگی میں اتنے دکھ سہتا رہا، برداشت کیے، تو ہم تو پھر کوئی دکھ سہتے ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی آج تک کوڑے نہیں کھائے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی درد کیا ہوتی ہے۔ ہمارے سر پر آج تک کانٹوں کا تاج نہیں رکھا گیا کیونکہ ہم اس کو فیل نہیں کر سکے، اس کی پین کیا ہے۔ ہمیں آج تک کیل نہیں ٹھونکے گئے، ہمیں نہیں پتہ اس کی درد کیا ہے، پر مسیح کو اس کی درد کا، اس کی اذیت کا، اس کی دکھوں کا پتہ ہے۔ زمینی زندگی میں ہم سے بڑے دکھ مسیح سہ چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسیحی گھرانے میں ہوتے ہوئے ان چیزوں پر غور کریں اور مسیح کے مطابق زندگی گزاریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے دیکھنے والوں کو اور مجھے بڑی برکت دے۔ آئے عزیزو، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع ناصری کا۔ اور اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند کے بندے جب دعا کرتے ہیں تو شفا ہوتی ہے، تو اگر کسی بھائی کے یا بہن میں زندگی میں کوئی تکلیف یا دکھ پریشانی ہے، ایمان کے ساتھ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور کام میرے خداوند یسوع ناصری نے کرنا ہے۔ میں صرف اس سے التجا کروں گا اور خداوند آپ کی زندگی میں معجزات کو کرے گا۔ میرا ایمان ہے، میرا جس خدا کلام میں لکھا ہے جس کے رائی کے دانے جتنا ایمان ہو تو وہ پہاڑ کو یا ٹیلے کو کہے تو وہ اپنی جگہ سے کھسک جائے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئے ناظرین، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور سب آنکھیں جھک جائے، اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی بیماری یا دکھ تکلیف ہے، ایمان کے ساتھ خداوند کے مذبح پر آئے اور خداوند اسے شفا اور رہائی دے گا۔ ہاللیلویہ، پریز، تھینک یو جیسس۔ او ریکی بی 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 لا 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 سی، او ربا ربا با 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 لا لا سی، ان دا نیم آف جیسس، تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ۔ او سنگا با 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 لا لا سی، او سورو توڑو، ان دا نیم آف جیسس، رائٹ ناؤ ان دا نیم آف جیسس۔ قدوس قدوس، پیرو بر آسمان اور زمین کو بنانے والے رب، تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو جو اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں خداوندہ، تو مجھے اس جگہ پر لے آیا اور میری زندگی سے تو نے اپنے جلال کو ظاہر کیا، اس لیے میں تیرا شکر گزار ہوں خداوندہ۔ میں ساری ٹیم کا ایک بار پھر تیرے آگے شکر گزاری کرتا ہوں۔ ان کو اپنے میں بڑھنے کا بھاری فضل دے، اور یہ تیرے لوگوں کی آواز بنے رہے، اور تو ان کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے خداوندہ۔ میں دعا کرتا ہوں ناظرین کے لیے جو خداوندہ ایمان کے ساتھ تیرے مذبح پر آئے ہوئے ہیں خداوندہ، جو اپنی مشکلات کو، اپنی دکھوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو تیرے سامنے رکھے ہوئے ہیں خداوندہ، تو اپنا کبھی ہاتھ بڑھا کر انہیں شفا اور ان کی مشکلات کو حل کر، کیونکہ تو حل مشکلات ہے، اور تو مشکلات کو خداوندہ حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو کہتا ہے تو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو نے مجھے دم نہیں بلکہ سر ٹھہرایا ہے خداوندہ۔ تو نے کہا جاؤ اور میرے سے تم بڑے کام کرو گے خداوند۔ تو نے ہمیں شیطان پر
فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے خداوندہ۔ شیطان کی ساری شیطانیوں کو جو ان زندگیوں میں ہے خداوندہ وہ جاتی رہیں اور یہ سنام عزت اور جلال پائے خداوندہ۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے آگے منت اور التجا کرتا ہوں ان سارے لوگوں کے لیے جو اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں ایک بڑا کام کر، اور خداوند وہ تیرے نام کی گواہی دیں کہ خداوند نے ہماری زندگی میں بڑا کام کیا ہے خداوندہ۔ تو انہیں بڑی برکت دینا خداوندہ۔ اس ٹیم کے لیے تیرے آگے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور مجھے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف ہو۔ ہولی گوسٹ کی فائر کو ابھی سے ان کی زندگیوں پر ریلیز کرتا ہوں جو آن لائن لائیو اس کو دیکھ رہے ہیں خداوندہ۔ پاک روح کی آگ ان کی زندگیوں پر اترے خداوندہ، اور ان کی بیماریوں کو، مشکلات کو جلا کر بسم کرے خداوندہ، اور تو عزت اور جلال پاتا رہے خداوندہ، اور تیرا نام عزت اور جلال پائے خداوندہ۔ تو جو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے خداوندہ، اور میرا ایمان اور میرا توکل تجھ پر ہے۔ میرا ایمان اور توکل کسی ایسے معبود پر نہیں جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا اور جو چھو نہیں سکتا، پر تو سنتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو چھوتا ہے خداوندہ۔ تو آج اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا خداوندہ، اور تیرے لوگ تیرے نام سے جانے جائیں اور تیرے نام کی گواہی دے کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑا کام کیا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف ہو۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جلالی، پوتر، ازلی اور ابدی نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین، آمین۔